بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کی انگلش پڑھیں گے اور سینونیمز ہم پڑھ رہے ہیں سن شائن کے مطابق۔ دا مین ہو واز اے ہاسپٹل، یہ سبق ہے اور اس کے یہ سینونیمز ہیں۔ دا رائٹر تھاٹ دیٹ اٹ واز ہز لیور دیٹ واز آؤٹ آف آرڈر۔ مصنف نے یہ سوچا کہ یہ اس کا جگر ہے جو کہ آؤٹ آف آرڈر، خراب ہے۔ تو یہ ویسے واز میں لکھا ہوا ہے، تو چونکہ مین جو جملہ ہے نا، دا رائٹر تھاٹ، تھنک تھاٹ، یہ ماضی میں، اس لیے جو نیچے جملہ آئے گا جس کو ضمنی جملہ کہتے ہیں وہ بھی ماضی میں لکھتے ہیں، لیکن ترجمہ اس کا حال والا کرتے ہیں عموماً۔ آؤٹ آف یوز، استعمال سے باہر، انٹیکٹ، صحیح سلامت، سگنیفیکنٹ، اہم، امپورٹنٹ، اہم۔ آؤٹ آف یوز، جس کا استعمال ترک کر دیا گیا ہو، مطلب چیز خراب ہوتی ہے تو استعمال ترک کرتے ہیں نا، تو اس لیے آؤٹ آف آرڈر کا مطلب ہوگا آؤٹ آف یوز۔ نمبر 2، دا رائٹر واز ریڈنگ آ پیٹنٹ لیور پل سرکولر۔ مصنف پڑھ رہا تھا رجسٹر، جگر کی گولیوں والا اشتہار۔ لائسنسڈ، جس کو لائسنس ملا وہ اجازت نامہ گورنمنٹ کی طرف سے۔ ویگ، مبہم۔ بیوٹیفل، خوبصورت۔ ڈس ایگریبل، جس سے اتفاق نہ کیا جا سکے۔ ڈس ایگری کا معنی ہوتا ہے اتفاق نہ کرنا، ایگری اتفاق کرنا، ایگریبل قابل اتفاق، ڈس ایگریبل نہ قابل اتفاق۔ تو پیٹنٹ کا آئے گا لائسنسڈ۔ رجسٹر، اگر آپ رجسٹریشن کرا دیتے ہیں تو آپ کو اجازت نامہ مل جاتا ہے گورنمنٹ سے۔ دا رائٹر واز ریڈنگ آ پیٹنٹ لیور پل سرکولر، اشتہار۔ ایڈورٹیزمنٹ، اشتہار، راؤنڈ، گول، سرکل، دائرہ۔ انکمپاسنگ، محیط، گھیرنے والا، تو سرکولر کا آئے گا ایڈورٹیزمنٹ۔ دا رائٹر واز امپیلڈ، رائٹر مجبور تھا، ٹو کنکلوژن دیٹ، اس نتیجے پہ کہ ہی واز سفرنگ فرام مینی ڈیزیزز، وہ بہت سی بیماریاں وہ برداشت کر رہا ہے، جھیل رہا ہے۔ ایگری، متفق ہونا۔ ڈیلائٹڈ، مسرور، خوش۔ کمپیلڈ، مجبور۔ ریڈی، تیار۔ تو امپیل، کمپیلڈ، یہ آئے گا۔ ہی تھاٹ دیٹ ہی واز سفرنگ فرام لیور ڈیزیز ان اٹس موسٹ ویرولنٹ فارم، اس نے یہ سوچا کہ وہ جھیل رہا ہے جگر کی بیماری اپنی بہت ویرولنٹ، مہلک فارم، شکل میں، مطلب جگر کی بیماری آخری سٹیج پہ پہنچی ہے، میں مرن والا ہوں۔ ڈیزائریبل، قابل خواہش۔ پلیجنٹ، خوشگوار۔ ویک، کمزور۔ سٹرونگ، مضبوط۔ ویرولنٹ کا معنی آئے گا سٹرونگ۔ دا ڈائگنوسس سیمڈ ان ایوری کیس ٹو correspond exactly with all the sensations that he had ever felt۔ تشخیص، سیم، دکھائی دی، ان ایوری کیس، ہر صورت میں، ہر صورت میں جو اس نے ہر بیماری دیکھی نا اس میں تشخیص دکھائی دی کہ وہ مطابقت رکھ لیے ایگزیکٹلی، بالکل درست انداز میں، ود آل دا سینسیشن، ان تمام احساسات کے ساتھ، محسوسات کے ساتھ، دیٹ، یا ان باتوں کے ساتھ، دیٹ ہی ہیڈ ایور فیلڈ، جو اس نے کبھی محسوس کی، ان تمام جو سینسیشن، احساسات ہیں، مطلب جیسے جیسے اس کو لگتا تھا نا، ہوتا ہے ویسے ہی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس نے سمجھا اچھا ایسے ایسے ہوتا، لہٰذا یہ فلاں فلاں بیماری ہے۔ ڈس ایگری، اتفاق نہ کرنا۔ میچ، کیا کہتے ہیں، مطابقت، میچ کا معنی ہوتا ہے موازنہ، کیا کہتے ہیں، مطابقت رکھنا۔ ڈائیورج، الگ ہونا۔ کنفلکٹ، تضاد ہونا، جھگڑا ہونا۔ تو کورسپونڈ کا آئے گا میچ، مطابقت ہونا۔ ہی وینٹ ٹو دا برٹش میوزیم ٹو ریڈ دا ٹریٹمنٹ آف اے سلائٹ ایلمنٹ، وہ برطانوی عجائب گھر میں گیا، ٹو ریڈ دا ٹریٹمنٹ، علاج پڑھنے کے لیے، آف سلائٹ ایلمنٹ، ہلکی سی بیماری کا، سلائٹ معمولی، ایلمنٹ بیماری۔ ہلا بالو، شور و غل۔ فسٹ، ابتری، پریشانی، ڈیزیز، بیماری۔ وزٹ، سیر و سیاحت، تو ایلمنٹ کا آئے گا ڈیزیز، بیماری۔ ہی آئیڈلی ٹرن دا پیجز آف اے بک، اس نے آئیڈلی، کیا کہتے ہیں، سستی سے، میں کہ یہی اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سستی سے، آئیڈل کہتے ہیں نا، نکما۔ ٹرن دا پیجز آف اے بک، ایک کتاب کے جو صفحے ان کو اس نے ٹرن، موڑا۔ اینڈ بگین ٹو انڈولینٹلی اسٹڈی ڈیزیزز، اور شروع ہوا، اینڈ بگین، اور
شروع ہوا یا اس نے شروع کیا ٹو انڈولینٹلی نکمے پن سے اسٹڈی ڈیزیزز بیماریوں کو پڑھنے لگا. انڈولینٹ کہتے ہیں نکمہ پن, مطلب آرام سے, آرام طلبی بھی کے سینس میں تھا, آرام طلب انڈولینٹ جو ہے نا, تو مطلب آرام سے وہ پڑھنے لگا. سسپیشسلی مشکوک انداز میں, کیئر لیسلی بغیر احتیاط کے, کاشسلی محتاط انداز میں, کیئرفلی محتاط انداز میں. تو انڈولینٹلی کا میرا خیال آئے گا کیئر لیسلی, بغیر کیئرلیسلی, لاپرواہی سے, یہ ترجمہ زیادہ اچھا ہے, لاپرواہی سے. دا رائٹر سیڈ دیٹ, رائٹر نے یہ کہا, ہی ہیڈ فارگوٹن, وہ بھول گیا, وچ واز دا فرسٹ ڈسٹیمپر ہی پلنجڈ انٹو, وہ کون سی پہلی بیماری تھی جس میں وہ کودا تھا. ٹیمپرامنٹ مزاج, ڈسپوزیشن میلان شوق, ڈسپوزیشن. ڈیزیز بیماری, انڈیگنیشن غصہ, برہمی. تو ڈسٹیمپر کا آئے گا ڈیزیز. ایکسرسائز نمبر 2. دا ڈیزیز ہی اسٹڈیڈ فرسٹ واز سم فیئرفل ڈیویسٹیٹنگ سکرڈ, وہ بیماری جو اس نے سب سے پہلے پڑھی وہ خوفناک, ڈیویسٹیٹنگ تباہ کن, سکرڈ کوئی بیماری تھی. ڈریگن اژدہا, فینڈ شیطان, شائق شوق رکھنے والا, دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے فینڈ. بلڈنگ عمارت, ایفلکشن مصیبت بیماری, سکرڈ کا آئے گا ایفلکشن. دا ڈیزیز ہی اسٹڈیڈ فرسٹ واز سم فیئرفل ڈیویسٹیٹنگ مہلک. ڈیکریزنگ کم ہونے والی, پلیزنگ خوش کرنے والی, پلیزنگ. ڈسٹرکٹیو تباہ کن, کنسٹرکٹیو تعمیری. تو ڈیویسٹیٹنگ کا آئے گا ڈسٹرکٹیو. دا رائٹر سیز بیفور ہی ہیڈ گلانسڈ ہاف ڈاؤن دا لسٹ آف پریمونیٹری سمٹمز, مصنف یہ کہتا ہے پہلے سے کہ ہی ہیڈ گلانسڈ, وہ نگاہ دوڑاتا, ہاف ڈاؤن دا لسٹ آدھی فہرست پہ, آف دا پریمونیٹری پیشگی بتلانے والی, سمٹمز علامات پر, پریمونیٹری. دیٹ وارنز ان ایڈوانس, وہ جو متنبع کریں, ان ایڈوانس پیشگی پہلے ہی. فیئر خوبصورت, اور منصفانہ یہ جائز, تینوں معنوں میں یہ آ جاتا ہے. فیئر اینڈ لولی وہیں سے رکھا گیا ہے, فیئر خوبصورت. ڈیٹیلڈ تفصیلی, تھورو مکمل. تو پریمونیٹری کہے گا دیٹ وارنز ان ایڈوانس. بیفور دا رائٹر ہیڈ گلانسڈ ہاف ڈاؤن دا لسٹ آف پریمونیٹری سمٹمز, علامات. ترجمہ پیچھے میں نے کر دیا. بیفور دا رائٹر, چلے دوبارہ کر دیتا ہوں. بیفور دا رائٹر ہیڈ گلانسڈ, پہلے سے کہ رائٹر ہیڈ گلانسڈ وہ نگاہ دوڑاتا, ہاف ڈاؤن دا لسٹ آف پریمونیٹری سمٹمز پیش کی بتلانے والی علامات کی آدھی فہرست پر. واز شیور دیٹ, اس کو یہ یقین تھا, ہی ہیڈ فیئرلی گاٹ اٹ, اس نے کافی حد تک یہ بیماری یہ بھی لگ گئی ہے. سولجرز فوجی, سائنس اشارے علامات, پیجز صفحات, چیپٹر جو ہوتے ہیں جو اسباق ہیں. سمٹمز کا آئے گا سائنس. دا رائٹر ان دا لسٹ لیسنس آف ڈسپیئر ٹرن اوور دا پیجز, مصنف اضطراب مایوسی کے اضطراب میں, لسٹ لیسنس. ٹرن اوور دا پیجز, جو صفحات ہیں وہ الٹ پلٹ کرتا رہا. لیزینس سستی, ایکٹیونیس مستعدی, شارپنیس تیزی, انٹینسٹی شدت. تو لسٹ لیسنس کا آئے گا لیزینس. دا رائٹر واز ڈٹرمنڈ, مصنف کا پکا ارادہ تھا, ٹو سفٹ دا پرابلم, اس مسئلے کو حل کرنے کا, ٹو دا باٹم, تہہ تک, چھان بین کرنا, مسئلے کی تہہ تک. سفٹ کا معنی ہوتا ہے چھان بین کرنا. فرم مضبوط, ڈس اپوائنٹڈ مایوس, irresolute کچے ارادے والا, انڈیسائزو, اس کا معنی بھی یہ ہوتا ہے جو عزم مصمم والا نہ ہو, کچے ارادے والا, انڈیسائزو. تو ڈٹرمنڈ کا آئے گا فرم. دا رائٹر واز ڈٹرمنڈ ٹو سفٹ دا پرابلم ٹو دا باٹم, مصنف کا پکا ارادہ تھا کہ وہ معاملے کی چھان بین کرے گا, ٹو دا باٹم, تہہ تک. ڈیمولش تباہ کرنا, گرانا. اوائڈ بچنا. انجوائے مزہ لینا. اینالائز تجزیہ کرنا, کسی چیز کی حقیقت جاننا. سفٹ کا معنی آئے گا اینالائز. دا رائٹر واز ڈٹرمنڈ ٹو سفٹ دا پرابلم ٹو دا باٹم, تہہ تک. امپرفیکٹلی نامکمل طور پہ, ٹو دا سرفیس سطح تک. سلائٹلی معمولی سا. تھورولی مکمل طور پہ, ٹو دا باٹم کا آئے گا تھورولی. دا ایکیوٹ سٹیج آف دا ڈیزیز واز اباؤٹ ٹو کمینس, شدید
سٹیج بیماری کی واز اباؤٹ ٹو کم شروع ہونے والے تھی. انٹینس شدید، کوئک تیز، سلو آہستہ، لیومینس روشن. تو ایکیوٹ کا آئے گا انٹینس. دا ایکیوٹ سٹیج آف دا ڈیزیز واز اباؤٹ ٹو کمینس، بگن شروع ہونا، اینڈ ختم ہونا، فائنلائز ختم، لیسن کم کرنا. تو کمینس کا آئے گا بگن. ایکسرسائز نمبر 3. He had only a modified form of Bright's disease. وہ رکھتا تھا لفظی ترجمہ صرف معتدل شکل آف برائٹس ڈیزیز. برائٹ والی جو بیماری ہے جو اس نے دریافت کی تھی، جو ہے نا وہ ڈاکٹر تھا، اس نے یہ سائنسدان تھا، دریافت کی، تو اس کے مناسبت سے اس کو بیماری کو برائٹس ڈیزیز کہتے ہیں. یہ گردوں کی سوزش ہوتی ہے میرا خیال ہے. ہینس ظالمانہ، ڈیلائٹفل راحت بخش یا مسرت بخش خوشی دینے والی چیز. سافٹن نرم، اور انٹینس شدید. تو موڈیفائڈ کا آئے گا سافٹن نرم معتدل. دا رائٹر پلاڈڈ کنشینشسلی تھرو دا 26 لیٹرز. مصنف نے پلاڈ کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا، باریک بینی سے محنت کی 26 حروف کے ذریعے، یعنی 26 جو حروف ہیں نا، سارے حروف تہجی وہ سارے چیک کیے. للڈ لل لوری دینا، سلو آہستہ کرنا، ریلیکس بے فکر ہونا یا اطمینان کرنا، لیبر محنت کرنا. تو پلاڈ کا معنی ہے لیبر. دا رائٹر پلاڈڈ کانشینشسلی تھرو دا 26 لیٹرز. کیئرفلی احتیاط سے، انکانشیسلی جو ہے نا لاشعوری طور پہ، کیئر لیسلی بغیر احتیاط کے یا لاپرواہی سے، انویلنگلی. بس وہ لائٹ بند ہو گئی اس لیے یہ ذرا رک گیا. تو ہم بات کر رہے تھے کیئرفلی احتیاط سے، انکانشیسلی غیر شعوری طور پہ، کیئرلیسلی لاپرواہی سے، انویلنگلی غیر آمادگی سے. تو کنشینشسلی کا آئے گا کیئرفلی. دا اونلی میلاڈی صرف بیماری دیٹ دا رائٹر ہیڈ ناٹ گاٹ جو رائٹر کو نہیں لگی تھی، واز ہاؤس میڈز نی. وہ یہ جو ہے نا گھٹنوں کا درد ہے، ہاؤس میڈز نی بیماری کا نام ہے، یہ نہیں لگی تھی. ڈیزیز بیماری. سلوت جانور بھی ہے ایک، سلوت، اور سستی کو بھی کہتے ہیں. سورو غم، جوائے خوشی. تو میلاڈی کا آئے گا ڈیزیز. وین دا رائٹر کیم ٹو نو دیٹ جب رائٹر کو یہ پتہ چلا کہ ہی ڈڈ ناٹ گیٹ ون ڈیزیز، اس کو ایک بیماری نہیں لگی، اونلی صرف. تو ہی کنسیڈرڈ اٹ اس نے اس کو سمجھا سارٹ آف سلائٹ، بے تقیری یا بےعزتی کی ایک قسم. آنر عزت، ریلیکسیشن اطمینان، بے فکری ریلیف سکون، انسلٹ بےعزتی. تو سلائٹ کا آئے گا انسلٹ. وین دا رائٹر کیم ٹو نو دیٹ جب رائٹر کو یہ پتہ چلا ہی ڈڈ ناٹ گیٹ ون ڈیزیز اونلی ہی کنسیڈرڈ اٹ اے سارٹ آف سلائٹ، بےعزتی کی ایک قسم. وائی دس انویڈیوس ریزرویشن، کیوں یہ ناخوشگوار ریزرویشن استثناء. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، یہ بھی بیماری میں لگ جاتی تو اچھا ہوتا. پلیجنٹ خوشگوار، ان پلیجنٹ ناخوشگوار، سلو آہستہ، کوئک تیز. تو انویڈیوس کا آئے گا ان پلیجنٹ. ہی واز سفرنگ فرام گاؤٹ، وہ گاؤٹ جوڑوں کے درد کی بیماری میں مبتلا تھا. ان اٹس موسٹ میلیگننٹ سٹیج، اس کی شدید جو ہے نا سٹیج سطح پر، اپنی شدید سطح پر. سلائٹ معمولی، ناسٹی گندا، ماڈریٹ معتدل، پلیجنٹ خوشگوار. تو میلیگننٹ کا آئے گا ناسٹی شدید گندا. ہی سیٹ وہ بیٹھ گیا، اینڈ پونڈرڈ اوور دا ہز پرابلم اپنے مسئلے پہ وہ غور و فکر کرنے کا، سوچنا. ریجیکٹ مسترد کرنا، انجوائے مزہ لینا، لطف اٹھانا، ایوائڈ بچنا، میڈیٹیٹ غور و فکر کرنا. تو پونڈر کا آئے گا میڈیٹیٹ. ہی تھاٹ اس نے سوچا، ہی وڈ بی این ایکویزیشن وہ ایک اثاثہ ہوگا، ٹو دا میڈیکل اسٹوڈنٹس میڈیکل ڈاکٹری یعنی طب کے طلباء کے لیے. اچیومنٹ کارنامہ، برڈن بوجھ، پزل پریشان ہونا، ریڈل پہلی. تو ایکویزیشن کا آئے گا اچیومنٹ. ہی واز انڈیوسڈ وہ مائل تھا، ٹو دا اوپینین اس رائے کی طرف، دیٹ کہ اٹ مسٹ ہیو بین دیئر یہ وہاں پہ رہا ہوگا، آل دا ٹائم پورا عرصہ.
فیٹڈ، فیٹ تقدیر میں لکھنا، بیٹرڈ بیٹر مار گرانا، ڈیلائٹڈ ڈیلائٹ خوش کرنا، کنونسڈ کنونس قائل کرنا. تو ہی واز انڈیوسڈ، انڈیوس کا آئے گا کنونسڈ قائل کرنا. ایکسرسائز نمبر 4. ہی پیٹڈ ہمسیلف آل اوور ہز فرنٹ. اس نے اپنے آپ کو تھپایا. پیٹ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ مارنا. آل اوور ہز فرنٹ، اپنے ہز فرنٹ اپنے سامنے، آل اوور ارد گرد سارے حصے پہ. یہ نے اپنے سینہ سونا سارا چیک کیا کہ بھئی میں پورا ہوں کہ نہیں ہوں. ٹچ چیک کرنا، ہاتھ لگانا. واش دھونا. سپرنکل پانی چھڑکنا. سو دیکھنا. تو اس کا میرا خیال آئے گا ٹچ، جو ہے نا یہ چیک کرنا. وین ہی سا ہز ٹنگ، جب اس نے اپنی زبان دیکھی، ہی گینڈ دیٹ، اسے یہ محسوس ہوا گین حاصل کرنا. ہی ہیڈ سکارلیٹ فیور، اس کے سرخ بخار ہے. ویسٹڈ ویسٹ ضائع کرنا. ارن پروفٹ نفع کمانا. ارن کمانا. انڈرسٹینڈ انڈرسٹوڈ سمجھنا. انڈرسٹوڈ سمجھا. انڈرسٹینڈ سمجھنا. تو گین کا آئے گا انڈرسٹوڈ. ہی کرالڈ آؤٹ، وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا. آ ڈیکریپٹ ریک. ڈیکریپٹ کا معنی ہوتا ہے خستہ حال، ریک تباہ حال. تو ویک کمزور، ویک ہفتہ. ویک جاگنا. ویک کا معنی بعد بھی ہوتا ہے، ویک آف. اور واک، واک لکھا ہوا ہے زور سے تھپڑ مارنا کسی کو، واک. تو ڈے کریپٹ اس کا آئے گا میرا خیال ویک، یہ آئے گا. ہی کرال آؤٹ آ ڈیکریپٹ ریک تباہ حال. سیلیبریٹڈ سیلیبریٹ منانا. سک پرسن بیمار آدمی. سکسیسفل کامیاب. ڈیلائٹڈ خوش. تو ریک کا آئے گا سک پرسن. ہی کرال آؤٹ آ ڈیکریپٹ ریک. کریپٹ آؤٹ کریپ رینگنا. کریپٹ آؤٹ رینگ کر باہر آنا. بلو آؤٹ پھونک مار کے بجھانا. بلو. شو آؤٹ، شو سم ون آؤٹ کا معنی ہوتا ہے گھر سے باہر نکالنا، کسی کو راستہ دکھانا باہر ادھر نہیں چاہتا. میک آؤٹ سمجھنا. تو کرال کا آئے گا کریپٹ آؤٹ. آئی فینسی میرا خیال ہے آئی ایم علم میں بیمار ہوں. انجوائے مزہ لینا، لطف اندوز ہونا. غریب غم کرنا. سورو غم کرنا. تھنک سوچنا. تو فینسی کا آئے گا انجوائے. ہی تھاٹ دیٹ دا ڈاکٹر مائٹ پاس اوے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر مر جائے. بیفور ہی کوڈ فنش، پہلے سے کہ وہ ختم کر سکے پاس اوے. ڈائی مرنا. سکسیڈ کامیاب ہونا. امیجن تصور کرنا. ایسٹیمیٹ اندازہ لگانا. پاس اوے کا آئے گا ڈائی. دا ڈاکٹر بٹڈ دا رائٹر، ڈاکٹر نے مصنف کو سر مارا. ہٹ ود ہیڈ سر سے مارا. انکریج سر سے مارنا. انکریجڈ انکریج حوصلہ دینا. انکریج. کنونس قائل کرنا. کنسول تسلی دینا. تو بٹ کا آئے گا ہٹ ود ہیڈ. دا ڈاکٹر روٹ دا پریسکرپشن، اس نے وہ نسخہ لکھ دیا. آرٹیکل مضمون. سمٹمس علامات. میلڈی بیماری مصیبت. میڈیسن ادویات. پریسکرپشن کا آئے گا میڈیسن. بینگ اونلی اے کیمسٹ، محض جو ہے نا کیمیا دان ہونا. ہیمپرز می مجھے روکتا ہے. ٹو ہیلپ یو تیری مدد کروں. ہائنڈرز روکنا. ہائنڈر روکنا. انکریج انکریج وہ ایس لگا ہوا ہے، اس کی مناسبت سے جملے میں ایس لگا ہوا ہے نا، اس لیے پریزنٹ انڈیفینٹ میں. انکریج حوصلہ دینا. ارڈ آمادہ کرنا. ہائی لائٹ واضح کرنا. تو ہیمپر کا آئے گا ہائنڈر. یہ کیز ہیں، آپ یہ بھی دیکھ لیں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمے کے مطابق جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ ان کو یاد کر لیں. تو ان کا جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے. سبق بھی بندہ جو ہے وہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اور ریڈنگ انگلش زبان کی کہیں اور کچھ چیزیں آپ تحریر پڑھتے ہیں تو ووکیبلری آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پیپر میں بھی یہ چیز کام آتی ہے اور عملی زندگی میں بھی یہ چیز کام آتی ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.